حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، میرے پیارے بھائیوں، عزیز ساتھیوں اور میری اسلامی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ نے کتنا عظیم احسان کیا کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ورنہ اللہ اگر چاہتے 18,000 مخلوقات میں سے کسی بھی مخلوق کی شکل میں ہمیں پیدا کر سکتے تھے، لیکن اس کا احسان، اس کا کرم، اس کا فضل اور اس کا لطف اور مہربانی ہوئی کہ اللہ نے ہم کو انسان بنایا۔ انسان بنانے کے بعد میں اللہ نے اور مزید احسان کیا کہ اللہ نے ہم کو ایمان والا بنایا، ایمان کی عظیم دولت عطا فرمائی، جس عظیم دولت کی بنا پر پوری دنیا کا نظام صحیح سالم چل رہا ہے۔ جس ایمانی عظیم دولت پر پوری دنیا کا تختہ ڈٹا ہوا ہے، وہ عظیم دولت ہمیں عنایت کی، ہمیں عطا کی۔ اللہ کرے اس دولت کی اللہ ہم سب کے اندر قدردانی کی توفیق مرحمت فرما دے۔ پھر اللہ نے انسان بنایا، ایمان والا بنایا، ایمان والے بنانے کے بعد میں اللہ نے ہم کو ایمانیات کی، ایمان والے کاموں کی اور ایمانیات کی باتوں کی اللہ نے سننے سنانے کی توفیق عنایت فرما دی۔ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے اور مزید ہمارے اوپر کرم فرما ہوا۔ اللہ اتنے مہربان ہوئے ہمارے اوپر، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے میرے بھائیوں بہت بڑی نعمت ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا کہ آپ اور جن جن بھائیوں تک اور جن جن میری ماؤں اور بہنوں تک یہ میرا پیغام پہنچے، میں ان سے درخواست کروں گا اللہ کے واسطے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے واسطے اور ان کی محبت کے طفیل میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے ان نعمتوں کی قدر کر لو، ان نعمتوں کی قدر کر لو جو اللہ نے عظیم نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ پھر اللہ نے کتنی خوبصورت زندگی اور پھر زندگی گزارنے کے کتنے انمول تحفے، انمول ہمارے لیے ہیرے اور جواہرات عنایت فرمائے، ان چیزوں کی بھی ہم سے قدر نہیں ہو پا رہی۔ میں نے قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی سورت تلاوت فرمائی۔ اللہ کرے قرآن کریم کا سچا عشق ہم سب کے اندر پیدا فرما دے۔ قرآن کریم وہ عظیم تحفہ ہے، مجھے قرآن کریم کی اس سورت کے پڑھنے کا ثواب مل گیا اور آپ حضرات کو اس قرآن کریم کی سورت کے سننے کا ثواب مل گیا۔ اللہ ہم سب کو قرآن کریم کے عشق کے لیے قبول فرما لے۔ اللہ اس سورت کے اندر فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ سنو لوگو، سنو دنیا والو، چاہے غریب ہوں یا امیر، چاہے مالدار ہوں یا غریب ہوں، چاہے بدصورت ہوں یا خوبصورت ہوں، چاہے بچہ ہو یا جوان ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب کے سب
کان کھول کر سنو، دل کے کانوں سے سنو، عمل کی نیت سے سنو۔ کیا سنو؟ فرمایا تمام کے تمام لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، ناکام ہیں، برباد ہیں، خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ جو 4 چیزوں سے مرکب نسخے کو اپناتے ہیں۔ مجھے وہ 4 باتیں سنانی ہیں۔ اللہ مجھے صحیح اور حق بات کہنے کی توفیق مرحمت فرما دے، اور اللہ جہاں جہاں تک میں آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں، اور جہاں تک یہ پیغام جائے، یہ میری آواز جائے، یہ اللہ رب العزت کا فرمان جائے، میں ان تمام بھائیوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے محبت کرنے والوں سے، اور اپنے دوستوں سے، اور اپنے اسلامی بھائیوں سے یہ درخواست کروں گا، اللہ کے واسطے سمجھو ان قرآنی پیغامات کو، عشق کرو قرآنی پیغامات سے، عشق کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے۔ دنیا تمہاری بربادی کے بارے میں فکریں کر رہی ہے، راتوں رات مشورے کر رہی ہے، تمہاری نسلوں تک کو وہ ختم کرنا چاہتی ہے، اور تمہیں نسلوں کی فکر تو بہت دور کی چیز ہو گئی۔ خدا کی قسم آج امت محمدیہ کا مرد، عورت، بچے سارے کے سارے اپنے آپے کو بھلا بیٹھے۔ آخر میرا مقام کیا ہے؟ ایک مسلمان کی ویلیو کیا ہے؟ کیا اللہ نے اس کو کیا نمونہ بنایا ہے، اور کیسا اس کو انسان اللہ نے عظیم انسان بنایا، اور کیسا ہیرے اور جواہرات اور ساری نعمتیں اس کے اندر فٹ کر کے ایک ایمان کا عظیم تحفہ اس کے اندر رکھ کر کے اللہ نے کتنا قیمتی انسان بنا دیا مسلمان کو۔ خدا کی قسم ہمیں خود اپنی قیمت کی کوئی پتہ نہیں، اسی لیے ذرہ برابر کوئی فکر نہیں ہوتی، چاہے کتنی ہی لمبی تقریر ہو جائے، ذرہ برابر ہمارے کانوں پر جو تک نہیں رینگتی، چاہے پورے قرآن کو گھول کر پنا دو، ذرہ برابر دل میں احساس تک نہیں ہوتا۔ آخر کیا ہو رہا ہے؟ گھروں میں آگ لگ چکی ہے بے دینی کی، بیٹے ماں کے خلاف ہو چکے، ماں بیٹوں کے خلاف ہو چکی، بیٹیاں باپ بیٹیوں کے خلاف ہو چکا، اور گھروں کی جو نفرت کی آگ ہر گھر کو کھا رہی ہے۔ خدا کی قسم سن کر کے، سوچ کر کے، اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جب سوچتے ہیں، کلیجہ منہ کو آنے تیار ہوتا ہے۔ کریں تو کیا کریں؟ کس کو کہیں؟ کس کو شکایت کریں؟ کس کو سمجھائیں؟ کوئی نہ سننے کے لیے تیار، نہ کوئی عمل کرنے کے لیے تیار، نہ کوئی بات ماننے کے لیے تیار۔ آپ علیہ السلام سے کوسوں دور ہماری زندگیاں جا چکی، اللہ کی محبت کو چھوڑ چکے، اللہ کے پیغامات ہماری زندگیوں سے نکل چکے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو میرے اسلامی بھائیوں، میری اسلامی ماں اور بہنوں، خدا کی قسم اگر اسی طرح بے دینی قرآن سے ہٹ کر کے، علماء سے ہٹ کر، مساجد سے ہٹ کر، مدارس سے ہٹ کر، دین سے ہٹ کر، اللہ والوں سے ہٹ کر تم زندگی گزارتے رہے، خدا کی قسم اچانک کوئی فتنہ آئے گا، کوئی وبا آئے گی، تمہیں صفائے ہستی سے مٹاتے ہوئے چلی جائے گی، اور تمہاری تاریخ تک رقم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تمہیں کوئی اٹھانے والا تک نہیں مل پائے گا۔ پچھتاؤ گے اس وقت میں کہ علماء کرام تھے، وہ بتایا کرتے تھے، وہ رہنمائی کیا کرتے تھے، وہ آگاہ کیا کرتے تھے کہ جڑ جاؤ علماء سے، جڑ جاؤ مساجد سے، جڑ جاؤ مدارس سے، جڑ جاؤ مرکز نظام الدین کے پیغامات سے، تمہاری نسلوں کے لیے اس میں عافیت ہے، اس میں بھی، اس جہاں میں بھی اور اگلے آنے والے جہاں میں بھی تمہارے دونوں جہاں میں سکون ملے گا۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے یہ باتیں ہمارے سمجھ میں آ جائیں، اور ہم علماء سے رائے مشورے اور ایک ایک کام کو
ان کی رائے مشورے سے کرنے والے بن جائیں، خدا کی قسم امت مسلمہ کہیں کسی بھی موڑ پر مار کھا نہیں سکتی اگر علماء کی رہبری میں یہ قوم یہ مسلمان چلنے والا بن جائے۔ چونکہ اب کوئی بھی نبی نہیں ہے جس کے تحت رہ کر زندگی گزاریں، اب تو یہ وارثان نبی ہیں، ان سے پوچھ کر زندگی گزارو گے انشاءاللہ تمہارے دانت کو کوئی کھٹا کرنے والا نہیں مل پائے گا اور آخرت میں عظیم کامیابی کے حقدار بن جاؤ گے۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ ان چاروں باتوں کو میں جو سنانے جا رہا ہوں، ان چاروں باتوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، اور جو بھی میرا بھائی، جو بھی میرا عزیز، جو بھی میرا دوست ان باتوں کو سنے گا وہ عمل کی نیت سے سنے گا اور دل میں ان باتوں کو، ان قرآنی باتوں کو، ان اللہ کی باتوں کو جگہ دے کر کے ان پر عمل کرے گا انشاءاللہ۔ فرمایا سارے کے سارے خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، مگر وہ لوگ جو چار چیزوں سے مرکب نسخے کو اپنی زندگی میں سمائے ہوئے ہیں۔ وہ چار چیزیں کیا ہیں؟ سنو، پہلی چیز اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پہلی چیز یہ بتائی مگر وہ لوگ کامیاب ہیں جو اللہ پر ایمان لائے۔ مختصراً اللہ پر ایمان لانے کا مطلب ہے ہم نے اللہ پر ایمان لائے، ہم نے یہ کہہ دیا گویا کہ پوری تفصیل کے ساتھ میں ہم نے یہ کہہ دیا اے اللہ ہم نے تجھے مانا، ہم نے تجھے مانا، ہم تجھے رب مانتے ہیں، ہم تجھے معبود مانتے ہیں۔ مولا جن جن چیزوں میں تیری ناراضگی ہے، جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے، مولا ان کاموں کو میں ہرگز نہیں کروں گا۔ مولا جن کاموں سے تو راضی ہوتا ہے، مولا ان کاموں کو میں کروں گا۔ میں اپنی دکان میں بھی تیری مرضی کے مطابق بیٹھوں گا، مولا میں اپنے کاروبار میں بھی تیری مرضی کے مطابق چلوں گا، مولا میں اپنی کھیتی باڑی کے اندر بھی تیری مرضی کے مطابق چلوں گا، مولا میں باہر کی بیٹھکوں میں بھی تیری مرضی کا خیال رکھوں گا، مولا میں تنہائی میں بھی تیری رضامندی کا خیال رکھوں گا، مولا میں اپنے دوستوں میں بیٹھنے اور اٹھنے کے وقت میں بھی تیری مرضی کا، تیری رضامندی کا خیال رکھوں گا۔ جن چیزوں سے تو راضی ہوگا ان کو کروں گا، جن چیزوں سے تو ناراض ہوتا ہے ان کو نہیں کروں گا۔ تو ہم عہد کریں انشاءاللہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اس ماننے اور سمجھو اس ماننے کو میرے بھائیوں، جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں انشاءاللہ ہم ان کو چھوڑیں گے اور جن چیزوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں ان کو اپنائیں گے، اور ایک ایک بات کو علماء سے معلوم کر کر کے ہم انشاءاللہ زندگی گزارنے والے بنیں گے۔ دوسری بات فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، نیک اعمال کر، نیک اعمال کا ذخیرہ تیرے پاس میں ہونا چاہیے۔ نیک کاموں کی لمبی فہرست ہے، ان میں سے مین چیزیں میں آپ کو سمجھاؤں اور بتلاؤں۔ ایک کام یہ بھی ضرور کرنا، علماء سے رائے مشورے کر کر کے زندگی جینے والے بنیو، زندگی جینے والے بنیو، علماء سے معلوم کر کر کے۔ خدا کی قسم اگر علماء سے خلاف ہوئے، علماء سے ٹچ نہیں ہوئے، علماء کی محبت سینے میں نہیں رہی، یاد رکھیو دنیا میں بڑے سے بڑے منسٹر، بڑے سے بڑے عہدیدار اور بڑے سے بڑے پرائم منسٹر ان کے خلاف ہو جائیو، لیکن علماء کے خلاف مت ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر علماء کے خلاف ہو گئے، یاد رکھو علماء تو ختم ہوں گے ہی ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ نسلیں تباہ ہو جائیں گی، کوئی تاریخ رقم کرنے والا تک نہیں مل پائے گا۔ اللہ کے واسطے مٹھی بھر علماء کو قدر کرو ان کی،
اور ان سے ایک ایک چیز کو پوچھ پوچھ کر کے زندگی گزارنے والے بنو۔ پڑوسیوں کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، معلوم کرو علماء سے گھروں میں کیسے سکون آئے گا، معلوم کرو علماء سے ہم کھیتی باڑی کو کیسے کریں، معلوم کرو علماء سے اپنی اولاد کی کیسے اچھی تربیت کریں، معلوم کرو علماء سے کہ میری بچی ایسے کیسے بن جائے، میں اپنی بچی کو ایسا بنانا چاہتا ہوں کہ میری بچی کی کوکھ سے حضرت مولانا الیاس نور اللہ مرکزہ جیسے اللہ والے جنم لیں۔ یہ چیزیں معلوم ہوں گی علماء کرام کی صحبت سے، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کے پاس وقت گزاری کرنے سے۔ ہم نے آج تک کھوکھو کی بیٹھک بیٹھی، ہم نے ستاریوں کی، جواریوں کی، شرابیوں کی اور جو بدماش ٹائپ کے لوگ ہیں ان کی بیٹھکوں میں ہم نے بیٹھنا سیکھا ہے۔ ہم نے آج تک علماء کی، اللہ والوں کی بیٹھک کو نہیں سیکھا۔ اللہ کرے میری قوم کو، میرے مسلمان بھائیوں کو یہ چیز سمجھ میں آ جائے اور ہم اپنے لیے جیسے دنیا کے ہم نے لوگوں کو اپنے لیے رول ماڈل بنا لیا ہے، اللہ کرے ہم اپنے لیے علماء کو رول ماڈل بنانے والے بن جائیں۔ جو علماء حق ہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں علماء حق میں سے اپنے لیے تجویز کرو، علماء تجویز کرو اور پھر ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے اپنی زندگی کے ایک ایک مسئلے کو حل کرا کر کے جیو۔ انشاءاللہ دنیا میں بھی مار نہیں کھاؤ گے اور آخرت میں انشاءاللہ بڑی کامیابی تمہارے لیے مقدر بنے گی۔ تو یہ دوسری چیز ہوئی، نیک اعمال ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ پہلی چیز اللہ پر ایمان، دوسری چیز نیک اعمال کا ذخیرہ ہماری زندگیوں میں ہونا چاہیے، تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ ہاں جب تیرے پاس میں اللہ کا سچا یقین ہو، اللہ کی سچی محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق ہو، قرآن کریم کا سچا عشق ہو اور نیک اعمال تیرے پاس آئیں، تو پڑوسیوں کے ساتھ میں بھی حسن سلوک کرنے لگا، تیری تجارت میں بھی دینداری آ گئی، تو 5 وقت کی نماز کا پابند بھی بن گیا، اپنے گھر پریوار کے اندر بچوں کے اندر پیار محبت کا سلوک کرنے لگا، رشتہ داروں کے ساتھ میں بھی اچھا سلوک کرنے لگا، مسجد کی آبادی سے جڑنے لگا، مدارس سے جڑنے لگا، علماء سے جڑنے لگا۔ تو اب ان پیغامات کو جو دین نبوی تو نے سیکھا ہے، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچا، پیار بھرے انداز میں، موقع دیکھ کر، وقت پہچان کر، پھر اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ میں مل اور پھر اس کے سامنے پھول کے گلدستے میں میٹھی باتیں رکھ کر، پیغام نبویہ کو رکھ کر، قرآن کریم کے پیغامات کو رکھ کر اور مذہب اسلام کی خوبصورتی کو اس گلدستے میں رکھ کر کے اس بھائی کے سامنے پیش کر، انشاءاللہ وہ پیغام تیرا ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا۔ تو ہم عہد کریں انشاءاللہ کہ دعوت و تبلیغ کے کام کو بھی اپنی زندگی کا جزو لا ينفک بنائیں گے انشاءاللہ، اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں اور میری بندیوں، دوسروں کو پیغام پہنچانے میں، دوسروں کو اچھی باتیں پہنچانے میں، دوسروں کو نرم انداز سے پیار محبت کے ساتھ میں برائی سے روکنے میں کچھ الجھنیں آئیں گی، کچھ پریشانیاں آئیں گی، کچھ کڑوی کسیلی برداشت کرنی پڑیں گی، ان پر صبر کریو، ان پر صبر کریو تو تمہارے لیے تحفہ ملے گا کامیابی کا۔ اور اللہ رب العزت کی جانب سے کامیابی کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی جانب سے کامیابی یہ ہے کہ ہمیں ہمارا رب مل جائے گا، ہمیں ہمارا اللہ مل جائے گا، اور جس کو اللہ مل گیا، جس کو رب مل گیا، اس کو سب کچھ مل گیا، جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں،
تو ہم عہد کریں انشاءاللہ ان چاروں باتوں پر کہ اللہ پر پورا بھروسہ کہ جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں ان کو نہیں کریں گے، جن کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہیں ان کو کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، نیک اعمال کو علماء سے پوچھ کر اپنی زندگی میں سموئیں گے انشاءاللہ۔ تیسری چیز، دعوت و تبلیغ یعنی اچھی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کو ہم اپنی زندگی کا جزو لا ينفق بنائیں گے، اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں گے انشاءاللہ۔ چوتھی چیز، جو دوسروں کو پیغام پہنچانے میں، برائیوں سے روکنے میں، بھائیوں کی ہمدردی کرنے میں جو تھوڑی بہت پریشانی برداشت کرنی پڑے، اللہ کے لیے اس کو خوشی کے ساتھ برداشت کرنے والے بنیو، ان پر صبر کریو۔ اللہ ان کڑوی گھونٹوں پر صبر کرنے کا بدلہ یہ دیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پینے کو ملے گا انشاءاللہ، اور اللہ جنت میں شراباً طہورا پینے کو عنایت فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ ہم ان تمام باتوں پر میرے بھائی، میری ماں، میری بہن عمل کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدارین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔